چلتے چلتے ساتویں آسمان پہ جب پیغام دیا جاتا ہے تو یہ جن اس کی بات سنتے ہیں، تو یہ ستارے جو ہیں یہ اس کو لگتا ہے جا کے اور بات کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس لگنے میں اس دورانیہ کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ایک بات سنتا ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ 100 باتیں لگا کے وہ اس آ کے کاہن کے کانوں میں پھونکتا ہے، تو وہ لوگوں کو آ کے کہتا ہے دیکھیں یہ بات، تو وہ ایک بات لوگ لے کے کہتے ہیں اس نے کہی تھی دیکھا سچ ہو گئی، تو اس کی سینکڑوں جھوٹیاں باتیں وہ کسی کے ذہن میں نہیں آتی کہ اس کی سینکڑوں یہ جھوٹی باتیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تو ایک بات اس نے کہی تھی وہ فلاں وقت وہ صحیح ہو گئی ہے، دیکھا اس نے کہا تھا ایسے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا تو بڑے سخت یہ پہرے کر دی، تو جن بڑے پریشان تھے یہ شیاطین، انہوں نے کہا شیطان کہ جاؤ ڈھونڈو دیکھو دنیا میں کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے، تو چلتے چلتے یہ جنوں کی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے باہر ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب بات آج سنی ہے کہ ایک شخص ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کہ اگر انسان جو ہیں تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقیں ایسی ہیں جو نبیوں کی بات اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے اور سمجھنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اس صورت کے اندر حکم دیا ہے۔ دوسری صورت ہے صورت محمد، یہ خصوصی طور پہ قتال اور جہاد کے لیے اس کا ایک نام صورت القتال بھی ہے، صورت محمد کا ایک نام صورت القتال، لڑائی جنگ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ مدد لڑنے کے اصول کیا ہیں، اس کے ساتھ لڑنے کے دوران جو ہے یہ اصول و ضوابط کیا ہیں، کس انداز میں آپ کسی دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور آخر پہ جب لڑائی ہو جائے لڑائی کا اختتام کس بنیاد پہ ہوگا اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو کس طرح مکمل کیا جائے گا۔ اگر وہ قابو میں آ رہے ہیں تو ان کو پکڑنا ہے، پکڑ کے قیدی بنانا ہے، چھوڑنا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے، ان سے فدیہ لینا ہے، یہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت محمد کے اندر ذکر کیے ہیں، اور جہاد کا ذکر کر کے پھر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ جہاد اور قتال کے اندر اپنا تن من دن جان قربان لٹانے والے یہ لوگ، ان کو بتا دیا جائے اللہ نے ان کے لیے بڑی قیمتی جنت وہ تیار کی ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی ہے جو کبھی نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا، نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوگا، نہ بو تبدیل ہوگی، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں، اس میں شہد کی نہریں ہیں، بالکل صاف ستھرا شہد، اور فرمایا اس میں شراب کی نہریں ہیں۔ شراب یہ جوس کو کہتے ہیں، جو بھی یہ جوس اگر زیادہ دیر رکھا جائے تو یہ عقل کے اندر فطور پیدا کر دیتا ہے، جوش اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر فریش جوس جو ہے وہ استعمال کیا جائے تو یعنی جو ہے فریش جوس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نہریں چلائی ہوئی ہیں، ایسی وہ جنت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے پانی کا ذکر، وہاں کے جو ہے پھل کا ذکر جو کیا ہے، ایک عجیب کیفیت اس کی ذکر کی ہے جو انشاءاللہ اس کی لذت ہم جا کے جنت کے اندر انشاءاللہ محسوس کریں گے۔ تو اس کے بعد سورۃ الفتح ہے، یہ فتح اس کا نام، بعد میں فتح صلح حدیبیہ اور بعد میں فتح مکہ، بہرحال یہ دونوں کے لیے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جھک کے آپ فیصلے کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ہم قتل ہو گئے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ان کو قتل کریں گے یا جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری ساری باتیں درست ہیں، تو فرمایا یہ اتنے دب کے پھر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے میں ویسے ہی کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، یار ابوبکر بتا اللہ کے نبی سچے نہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ اگر ہم مرے جنت میں اس میں کوئی شک ہے؟ یہ قتل ہوں گے تو جہنم، پھر اس میں کوئی شک ہے؟ اور پھر اتنا دب کے فیصلہ کیوں؟ فرمایا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے میں حیران تھا، ادھر جاتا ہوں وہ انی رسول اللہ کہتے ہیں، ادھر آیا ہوں تو وہ ہوا رسول اللہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آپس میں رفاقت تعلق بڑا گہرا ہے، بڑی موافقت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خصوصی طور پر باقی صحابہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، تم تو یہ سمجھ رہے ہو بڑی دب کے صلح ہو رہی ہے، تمہارا رب فتح مبین کا تمہارے لیے اعلان کر رہا ہے، تمہیں بڑی فتح مل چکی ہے اب۔ اور وہ فتح کس صورت میں ملی کہ اس کے بعد کفار کی سازشیں بند ہوئی، دین کا اتنا کام جو دین کا کام 20 سال میں نہیں ہو سکا تھا، 19 سال میں نہیں ہو سکا تھا، اس سے 4 گنا بڑھ کے بلکہ 10 گنا بڑھ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کام کیا ہے۔ تو ظاہری تنگیاں، مصیبتیں، پریشانیاں، ظاہری جو ہے تکلیفیں، علم، پھر اس سے دل برداشتہ نہیں ہو جانا چاہیے، لو جی یہ کیوں جھک گئے، یہ کیا ہو گیا، معاملے کیوں بگڑ گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہاں ایک اعتراض ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس میں ترجمہ کرتے ہوئے لوگ عمومی طور پہ یہ معنی کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بعض بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں، جی گناہوں کی معافی کس بات پہ ہوگی؟ کیا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گناہ تھے جن کی معافی کا اللہ اعلان کر رہے ہیں؟ تو بھائی بات آسان سی آپ سمجھ لیں، عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے اور ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ اصل لغوی معنی اور ہوتا ہے، اس کا مرادی معنی، اس کا جو ہے اس وقت عرفی معنی، اس کا شرعی معنی، یہ مختلف اعتبار سے اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے لغوی معنی پہ غور کریں۔ یہ استغفار یا مغفرت یہ لفظ غفر سے ہے، اور لفظ غفر کا لغوی معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا، حفاظت کرنا۔ اب جب انسان اپنے رب سے استغفار کرتا ہے تو وہ کیا طلب کرتا ہے؟ باب استفعال ہے، اس کے اندر طلب ہوتی ہے، غفر طلب کرتا ہے۔ غفر کا معنی کیا ہے؟ حفاظت۔ تو وہ اپنے رب سے حفاظت طلب کرتا ہے۔ کس چیز کی حفاظت؟ استغفر اللہ، اے اللہ میں تیرے سے غفر طلب کر رہا ہوں، حفاظت طلب کر رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کی حفاظت ہے۔ اسی طرح اللہ استغفر اللہ، کسی گناہ کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میں اس گناہ سے اللہ تیری حفاظت طلب کرتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اسی سے عربی زبان کا لفظ ہے مغفر۔ مغفر کہتے ہیں جو زرہ کے ساتھ خود پہنا جاتا ہے، سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی جو پہنی جاتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مغفر ہے۔ مغفر آلہ ہے، سر کو محفوظ رکھنے کا آلہ۔ تو یعنی اس ٹوپی، لوہے کی ٹوپی کو عربی زبان میں کہتے ہیں مغفر، جو اسی غفر سے ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ سر کو محفوظ رکھنے والا ذریعہ، آلہ، جس کے ذریعے سر کو محفوظ کیا جائے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ غفر کا اصل اور لغوی معنی کیا ہے؟ محفوظ کرنا۔ تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس جگہ اس کا اصل جو لغوی معنی ہے وہ اسی کے اعتبار سے ترجمہ کر لیں گے، مغفرت کہنے کا ضرورت نہیں ہے۔ بے شک اس کا معنی بھی یہی ہے، لیکن عرف عام میں لوگ سمجھتے ہیں مغفرت صرف گناہوں کی ہوتی ہے، یعنی گناہ ہوگا تو مغفرت ہوگی، حفاظت جو ہے گناہ کے بعد ہوتی ہے۔ حالانکہ استغفر اللہ کا معنی جہنم سے حفاظت بھی ہے، گناہ سے حفاظت بھی ہے۔ تو یہاں گناہ سے حفاظت مراد ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ کو یہ فتح دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ما تقدم من ذنبک، جو نبوت سے پہلا کوئی گناہ آپ کے قریب آنا چاہتا تھا میرے رب نے اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھ لیا ہے، اور جو نبوت کی زندگی بعد والی زندگی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو آپ کے قریب آنے سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے، نہ کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو نبوت سے پہلی زندگی کے اور بعد والی زندگی کے جو ہے نا ان کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ کہنے سے زیادہ ہے یہ ہے کہ ہم اس کا جو اثر اور لغوی معنی وہ ذکر کریں۔ اس کے بعد سورۃ حجرات اور سورۃ قاف ہے۔ سورۃ حجرات یہ آداب زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سورۃ حجرات، سورۃ فتح، سورۃ نور اور سورۃ احزاب، یہ ہر مسلمان کو کم از کم یہ 4 صورتیں ضرور پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ 4 صورتیں ترجمے کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا ذہن ہے
کہ کل جس طرح ہم پہلے طاق راتوں میں ایک درس کی شکل کرتے ہیں آپس میں معاملات کی، کیونکہ یہ آداب زندگی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ جو آداب ہیں زندگی کی پریشانیوں کا حل ذکر کر دیا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم مکمل سورۃ الحجرات کی تشریح جو ہے، جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔